الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكانوا بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے اس علاقے کی عیدگاہ میں انجمن اصلاح معاشرہ اور عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے یہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے. ہمارے اس اجلاس میں جو علماء کرام خطاب فرمائیں گے وہ الحمدللہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. ابھی آپ نے قاری احمد اللہ صاحب سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا. اب اس جلسے کا سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. آج کے اس پروگرام کی صدارت عیدگاہ کمیٹی کے صدر جناب عبد المتین صاحب کر رہے ہیں. میں انجمن اصلاح معاشرہ اور ان تمام ساتھیوں کی جانب سے عیدگاہ کمیٹی اور صدر عیدگاہ کمیٹی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کو سجانے میں بھرپور تعاون فرمایا اور اس پروگرام کی سرپرستی کے لیے تیار ہوئے اور سرپرستی کے لیے اسٹیج پر موجود ہیں. اسی طرح ان کے تمام ساتھیوں اوریکل پبلک اسکول کے مینیجر جناب فہیم صاحب اور ان کے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں. آج کے اس پروگرام میں کچھ بچے بھی آپ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں گے۔ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، ان بچوں میں ایک بچے کو تقریباً 40 حدیثیں یاد ہیں، بچی کو بھی 15-16 حدیثیں یاد ہیں، اور ایک بچہ ہے اسے تقریباً 20-22 حدیثیں یاد ہیں۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں آج کے اس پروگرام میں احادیث سنانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا ننھا بچہ ہے محمد نوید، جو جناب محمد طاہر صاحب کا بیٹا ہے، وہ آپ کے سامنے چند حدیثیں سنائے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، ترجمہ صبح کے وقت اگر سونا رزق کو روکتا ہے۔ حدیث نمبر 2، السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 3، الطہور شطر ایمان، ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 4، الوضو مفتاح الصلاۃ، ترجمہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 5، الصلاۃ عماد الدین، ترجمہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب ایک اور نونہال ہے جو جناب ماسٹر فیروز اختر صاحب کا بیٹا ہے، اقدس فہمی، وہ آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پڑھیں گے۔ میرا نام اقدس فہمی ہے، میں عریکل پبلک اسکول کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں آپ سب کے سامنے 40 حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ الصدق ینجی بلکہ بھیولک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ما یحب لنفسہ یحب لأخیہ، جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، مل جل کر رہو بھائیوں کی طرح۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر رغبت دلانے والا نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو مسلسل ہو، گرچہ تھوڑا ہو۔ التائب من الذنب کم بلا ذنبلا ہوں، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے
गुनाह किया ही नहीं। मैं हलाका इमराउन अरफ़ नफ्सहू, हलाक नहीं हुआ वो शख्स जिसने अपने आप को पहचान लिया। अल मुस्लिमू मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, आपस में रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मैं युहरिमुल रिफ्का युहरिमुल खैर कुल्लहू, जिस शख्स के मिजाज में नरमी नहीं वो शख्स हर खैर और भलाई से महरूम है। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरिना व यारिफ शरफा कबीरिना, जो अपने से छोटों पर रहम न करे और बड़ों का एहतराम न करे वो हम में से नहीं है। लतकातहू वला तदाबरू वला तहासदू वक़ूलू इबादल्लाहि इख्वाना, किसी से कटा ताल्लुक न करो, किसी के खिलाफ साजिश न करो, किसी से दुख न रखो, किसी से हसद न करो, सब अल्लाह के बंदे बन जाओ, आपस में भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों को दीन का दाई और बेहतरीन मुसलमान बनाए। अब आज के इस प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी और मसर्रत का मौका है कि एक ऐसे आलिम दीन हमारे दरमियान मौजूद हैं जो पीस टीवी चैनल के ज़रिए दुनिया के लातादाद लोगों तक अल्लाह ताला के दीन की बात पहुंचाते हैं। वो हमारी दावत पर बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद है हज़रत मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब। मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पीस टीवी के ज़रिए और दूसरे दावती प्रोग्रामों के ज़रिए उनका तारुफ है, उनकी पहचान है और उनके दुरूस, उनकी तकरीरें, उनके खिताबात से बेशुमार लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी मसरूफियत में से और मसरूफ़ तरीन वक्त में से वक्त निकाल कर दिल्ली तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे, उन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाए। और मैं ईदगाह कमेटी की तरफ से, अंजुमन इस्लाह मुआशरा की तरफ से और तमाम साथियों की तरफ से उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी दावत पर दिल्ली तशरीफ़ लाए। आज के इस प्रोग्राम में हज़रत मौलाना सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह की खिताब का उन्वान है इस्लाम का पैगाम नौजवानों के नाम। ये बड़ा अहम उन्वान है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि निहायत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ मौलाना की बातों को सुने, जो किताब व सुन्नत की रोशनी में आपसे खिताब फरमाएंगे। जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ रखें और पूरे इत्मीनान के साथ मौलाना का खिताब सुने। इसी तरह आज के हमारे इस प्रोग्राम में दूसरी बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह की है। मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी साहब भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जी सलाम के ज़रिए, पीस टीवी के ज़रिए और मुख्तलिफ बड़े जलसों में उनके खिताबात आप सुनते रहते हैं। आज की इस मजलिस में उनका खिताब होगा। बड़ा अहम उन्वान है ज़बान की हिफाजत। आप सब हजरात से गुजारिश है
کہ اطمینان سے تشریف رکھیں اور دونوں تقریروں کو سن کر ہی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اب میں حضرت مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 3 آیتیں 13، 14 اور 15 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ سامعین کرام، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق دی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو برابر اسی طرح توفیق دیتا رہے، آمین۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات سنیں، اس پر عمل کریں اور اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے، آمین۔ میں اپنے عنوان کے بارے میں یہ بتلا دوں، ہمارے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شکایت ہوگی کہ جی مولوی صاحب تو صرف نوجوانوں سے بات کریں گے، تو ہم لوگ کیوں آئے یہاں؟ کچھ بزرگ حضرات سوچ رہے ہوں گے۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو اچھا نوجوان بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ بزرگوں کا ہاتھ ہے۔ بزرگوں کی بڑی محنت ہے، تبھی تو نوجوان اچھے نوجوان بنتے ہیں۔ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ نوجوانوں کے بارے میں ہمارے درمیان بہت ساری چیز پائی جا رہی ہے، جبکہ نوجوانوں کی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ مستقبل کی امید اور امیدوں کا مستقبل ہے۔ نوجوان ملک کے لیے، قوم کے لیے، کسی تنظیم کے لیے، ادارے کے لیے، گاؤں کے لیے، قبیلے کے لیے حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جسم سے اگر ریڑھ کی ہڈی کو نکال دیا جائے تو جسم گر جائے گا، بیکار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کو نکال دیا جائے، باہر کر دیا جائے، ان سے کام نہ لیا جائے تو وہ قوم بیکار، ملک بیکار، برباد، قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کل کے نوجوانوں میں وہ چیز موجود ہے
کہ وہ قوم کو سنبھال سکے، ملک کو آگے بڑھا سکے، کسی تنظیم کے کام آئے، قوم کے کام آئے، ملک کے کام آئے، لوگوں کے کام آئے، انسانیت کے کام آئے، یہ ایک سوال ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کے بارے میں یہ چیزیں زیادہ مشہور ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ کیا؟ ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، غیروں کی بیٹیوں پر آوازیں کستے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ماں باپ کا کہا نہیں مانتے کہ اپنے باپ سے کہتے ہیں بوڑھا خاموش رہا، اے بڈھا خاموش رہا، عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ امی جان سے کہتے ہیں بڈھی خاموش رہا، بہت ٹٹر کر رہی ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ لوگوں کے انداز ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسے نوجوان قوم کے کچھ کام آ پائیں گے؟ ملک کی ترقی میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ ارے ان کے تو بال رکھنے کے انداز بھی نرالے ہیں، کیونکہ فلاں ہیرو نے فلاں فلم میں بال ویسے ہی رکھا ہے، اس لیے بال ویسے ہی رکھیں گے۔ کچھ لوگوں کے حالات، کپڑا جو ہے فلاں ہیرو نے پہنا تو وہ ویسے ہی پہنیں گے۔ کسی اور کو بنا لیا ہے، کوئی اور ہے نہیں، رہنما رہبر کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی، رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی، رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اگر یہ کہیں گے کہ صرف بگڑ رہے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ پوری دنیا میں ان کو بگاڑا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ نوجوانوں کو اگر اپنے قبضے میں کر لیا گیا تو باقی لوگ تو بہت آسان ہے، آرام سے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے، شراب، شباب، کباب کے ذریعے۔ تو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے کہاں ہے وہ نوجوان؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیبر کے اندر مرحب کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا، کہاں ہے وہ بہادر نوجوان؟ کہاں ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نہیں بنایا؟ ارے فوج کا کمانڈر بنایا تو 17 سال کے نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ کہاں ہے 17 سال کے نوجوان؟ کہاں ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ قرآن کو جمع کرنے کا وقت آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4986، اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، آپ تو نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، جوان ہیں اور آپ بے داغ ہیں، آپ پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ وہی لکھتے تھے، جائیے قرآن کو جمع کیجیے۔ ارے کہاں ہے نوجوان؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا آج فلسطین سے، بیت المقدس سے آواز آ رہی ہے۔ ارے کس کی آواز آ رہی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز آ رہی ہے۔ آج بھی بیت المقدس قبلہ اول ہمارا تھا، کس کے قبضے میں؟ یہودیوں کے قبضے میں۔ کون چھڑائے گا؟ کہاں ہے معتصم باللہ کہ ایک عورت نے آواز لگائی تھی، واہ معتصمہ، اے معتصم باللہ
تو وہ معتصم باللہ آواز پر لبیک کہتے ہوئے آیا تھا اور اس عورت کی عزت بچائی تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم ماؤں کی، بہنوں کی آوازیں آ رہی ہے، کہاں ہے نوجوان؟ ارے کہاں ہے سلطان محمد فاتح کہ 23 سال کی عمر میں صحرا کے اندر، چٹیل میدان کے اندر، ریت کے اندر راتوں رات چربی پگھلا کر اور اپنی کشتیاں سمندر میں ڈال کر قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا؟ 23 سال کی عمر ہے۔ ارے کہاں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ 18 سال کی عمر میں التاریخ الکبیر نامی کتاب لکھتے ہیں؟ کہاں ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ 20 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ ارے کہاں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں پہلی لائن میں ان کو بیٹھاتے؟ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن آخری فیصلہ جو ہوگا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، عمر ہے ان کی 10 سال۔ بڑے بڑے صحابہ سے رائے نہیں لیتے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہیں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ یہ مفسر قرآن ہے۔ ارے کہاں ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص جیسے نوجوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلوات کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1346، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے ایک وقت آئے گا طاقت نہیں رکھو گے تو ذرا 1 مہینے میں ختم کرو قرآن۔ جملہ یاد رکھیے، دعنی استمتع من قوتی و شبابی، چھوڑیے مجھے اپنی جوانی سے اور اپنی طاقت سے فائدہ اٹھانے دیجیے۔ جوانی سے فائدہ اٹھانا، آج کل بھی نوجوان فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن غلط کام میں۔ کہاں قرآن کی تلاوت میں فائدہ اٹھا؟ کہاں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا عبداللہ بہترین آدمی ہے۔ صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1122، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، فی اللیل کہا عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش کے رات کی نماز پڑھتے۔ 5 وقت کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، رات کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے مجال ہے کہ اب اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوئیں گے، تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں اسلامی فتوحات میں شامل ہو؟ کہاں ہے طارق بن زیاد؟ ارے کہاں ہے ربی بن عامر جیسے نوجوان؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 43، چلے گئے ایران کے بادشاہ کے دربار میں اور اپنے نیزے سے قالین کو چیرتے ہوئے گئے اور کیا کہا؟ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے یہاں تاکہ ہم لوگوں کی عبادت سے لوگوں کے پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ کہاں ہے یہ تنگی ہے دنیا کی، اس سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لے آئیں۔ ارے دنیا کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے آئیں۔ کہاں ہے ایسے نوجوان؟ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے گا نوجوانوں نے وہ کارنامے انجام دیے، اسی وجہ سے تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، تاریخ میں بھی ذکر ہے۔ ذکر ہی ذکر ہے، اگر وہ اچھے کام نہ کیے ہوتے تو ذکر نہ ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم، مولانا بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، بے باک خطیب بھی ہے، ماہر سیاستدان بھی ہے۔ یہ سب نوجوان تھے جو کام کر گئے، وہ لوگ ہم لوگوں نے سب کو بھلا دیا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا۔ ہمیں اور آپ کو اپنی اہمیت سمجھنی ہوگی۔ ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کون بگاڑ رہا ہے؟
کون ذمہ دار ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان مختلف وجہوں سے بگڑتے ہیں۔ نمبر ایک، ہر مرحلے میں تعلیم کی کمی ہے، جانکاری نہیں ہے۔ آج کل لوگ پڑھائی لکھائی کم کر رہے ہیں۔ جس قوم کے لیے تھا پڑھو، اقرا پڑھو، آج وہ قوم اگر ایک لائن میں کھڑی کر دیا اس قوم کو، وہ آخری درجے میں بھی نہیں آئے گی، جبکہ پہلی وہی ہے اقرا۔ سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ پہلے وہی یہی اتارتا، شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ نے پہلی وہی یہ نہیں اتاری۔ اللہ نے کیا کہا؟ پڑھو پڑھو پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ ارے پڑھیں گے نا تو شرک نہیں کریں گے، پڑھیں گے نا تو بدعت و خرافات میں نہیں جائیں گے، اور پڑھیں گے جانکاری حاصل کر لیں گے تو ہر چیز کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھارا کرتے تھے۔ ایک حدیث سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 224، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کاش کہ اس قوم کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ علم حاصل کرنے میں آگے رہے۔ جی ہاں، ہمارے کچھ نوجوان تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پڑھتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہے، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہاں ہوتا کیا ہے؟ وہاں ہوتا کیا ہے؟ پڑھائی لکھائی کم ہوتی ہے، آنکھ زیادہ لڑاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی بینچ پر پڑھیں گے، بیٹھیں گے تو کریں گے کیا؟ تو کریں گے کیا؟ اکبر الہ آبادی کو یاد کیجئے، اکبر الہ آبادی کو یاد کیجئے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے، غباروں پہ اڑو اور چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ ارے اسلام کے خلاف بولنے والے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ مدرسوں سے پیدا نہیں ہو رہے، الحمدللہ۔ کہاں کے یہ دین ہے؟ ارے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، یہ سب کہاں کے ہیں؟ کالجوں کی دین ہے۔ اس لیے ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے، وہ جانکاری لینی ہے جو علم اللہ سے ملا دے، اللہ سے دور نہ کرے، اسلام سے دور نہ کرے۔ اس لیے اپنے اندر وہ غیرت پیدا کیجئے کہ اسلامی چیز ہونی چاہیے۔ بھائی ہمارے اسکول بھی الگ الگ کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے نا۔ اللہ نے تو دولت دے رکھی ہے الحمدللہ، ہم کیوں نہیں اسکول چلا رہے ہیں اپنا؟ ہونا چاہیے تھا۔ لڑکوں کا الگ، لڑکیوں کا الگ۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو شروع سے بچپن سے ایسی تعلیم دے رہے ہیں، اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آگے چل کے وہ نوجوان نہیں بگڑیں گے، ہر چیز کی تربیت ہو جائے گی۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس لیے بھی بگڑ رہے ہیں کہ بچپن سے ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی ہے۔ اب میں مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ گھر سے تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے۔ ارے جو گھر کا بگڑا باہر بگڑا، گھر کا سدھرا باہر سدھرا، گھر سے صحیح ہونا چاہیے۔ ماں ایک مدرسہ ہے، الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شابا طیب العراق۔ ماں تو ایک مدرسہ ہے، اسے اچھا بنا لو پورا خاندان اچھا ہو جائے گا۔ تو ماں صحیح ہونی چاہیے۔ کہاں ہے آج کل کی مائیں؟ غور کر لیجئے۔ ارے ان ماؤں نے ولیوں کو، بزرگوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو، پیروں کو، سب کو، نیک لوگوں کو، سماجی خدمت گاروں کو جنم دیا ہے۔ یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ آج کل کیا ہو رہا؟ چٹ منگنی پٹ بیا، نظر ملی، پسند کر لیے، سب کچھ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ماں باپ کا کہا نہیں مان رہے ہیں، تو مسائل کھڑے ہوں گے، مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ماحول سب صحیح ہو
تو شادی کے وقت ہی سے سب کچھ کو دیکھنا پڑے گا. ماں سب سے اہم ہے. یاد رکھیے گا ہم نے اپنے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی ہے, اس لیے وہ نوجوان ہونے کے بعد غلط طریقے سے چل رہے ہیں. مجھے کہنے دیجئے ہم اور آپ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. جیسے کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, فلانے بھیا گھر پہ ہے کہا, تو اگر لین دین ہے نا تقاضے کا, جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے, اور دروازہ ذرا کھلتا ہے تو وہ بھی آواز آ جاتی ہے کہ جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے, تو بیٹا بھی جا کے کیا بولتا ہے, ہاں ابو گھر پہ نہیں ہے, جبکہ ابو جان کہاں ہیں, آرام کر رہے ہیں. تو کتنے لڑکے یہاں تک بھی بول دیتے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, تو مسائل کھڑے ہو جاتے. ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, کیا ہوا مسئلہ, چلتا ہے, اتنا جھوٹ تو چلے گا. موبائل فون جھوٹ کی فیکٹری ہے, جھوٹ کا کارخانہ موبائل فون ہے. ہیلو بھائی صاحب کہاں ہیں آپ, بس یوں آیا گھر سے محترمہ کا فون آیا, آپ کہاں ہیں, جسٹ بلڈنگ کے نیچے پہنچ گیا, وہ کئی گھنٹے کے بعد آئیں گے. چھوٹا موٹا جھوٹ اتنا چلے گا. کاروبار میں جھوٹ, ارے وہی سب تو سیکھتے ہیں سب کے سامنے, کاروبار میں جھوٹ. مولوی صاحب جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے سامان بکے گا نہیں, سب بھوکے مر جائیں گے. یعنی روزی روٹی ہمارے ہی ہاتھ میں, نعوذ باللہ. ارے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ نے پیدا کیا, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا, جھوٹ کیوں بولیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, ہاں ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آ, بیٹی ادھر آؤ, فلاں چیز دیتا ہوں, یا ماں کہتی ہے دیتی ہوں, وہ چیز دیتے نہیں ہے. کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا کیا ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھیے ورنہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے, اپنے گھر میں میاں بیوی بچوں کے سامنے فائٹنگ کرتے ہیں, لڑتے رہتے, ارے تو ایسی ہے, تیرا باپ ایسا, تیری ماں ایسی, تیرا خاندان ایسا. بالکل نہیں. یہ جملہ نکال دیجئے, اگر اپنی اولاد کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جملہ نکال دیجئے. ارے کم سے کم آپ سے تو بات کیجئے. غصے میں آتے سب کچھ ختم. پھر وہ عورت بھی سوچتی ہے ارے ابو نے کس پگلا کے سر لگا دیا, امی نے کس پاگل کے سر لگا دیا. اب وہ جھگڑا ہوتے رہتا ہے بچوں کے سامنے, تو بچے بھی سیکھتے پاپا نے ایسا کیا, پھر وہ بیٹی بھی سیکھتے رہے ابو نے ایسا کہا, امی نے ایسا کہا, وہ سب سیکھا جا رہا ہے. اس لیے لڑائی جھگڑا کہاں, بیڈ روم میں, بچوں کے سامنے نہیں, کیونکہ اس کا اثر آگے پڑے گا. یاد رکھیے گا, یہ ذرا تجربے کی بات کہتا ہوں, اسکول کے اندر اگر کوئی بچہ مار پیٹ زیادہ کرتا ہو تو اکثر یہ ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اکثر یہ ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے وہ اسکول میں آ کر بھی مار پیٹ کر رہا ہے. اس کا اندازہ لگائی. کبھی ایسا ہو تو پوچھ لیجئے, بیٹا آپ کے ابو اچھی فائٹنگ کرتے ہیں نا, اس کو باکسنگ کرنا اچھا آتا ہے, آپ کے ابو ذرا ڈنڈا بھی اچھا چلاتے ہیں, اس کو کیا معلوم کہ ابو کی تعریف ہو رہی ہے, ابو کے بارے میں کچھ لے رہے ہیں مولوی صاحب, کچھ لے رہے ہیں ماسٹر صاحب, ہاں میرے ابو تو بہت اچھے ہیں, وہ امی کو ذرا اس طرح کر کے یہ کرتے ہیں. ہاں تو بات اب سمجھ میں آئی, آگے چل کے وہی سیکھے گا. ہم اور آپ اپنے بچے سے بیڑی سگریٹ منگاتے ہیں, آگے چل کے یہی پیے گا. بیڑی سگریٹ منگاتے ہیں, بیٹا لے کر آنا, وہ لے کر آنا, نام بھی بتا دیتے, بولے اور ذرا ماچس بھی لانا, ماچس, اور پھر بیٹے کے سامنے دھوک رہے, منہ سے دھواں نکال لیں, بہت جلدی اوپر جانا چاہتے ہیں, کہیں سے دھواں نکلتا ہے, یہاں منہ سے دھواں نکل رہا ہے, اور پیسے بھی برباد کر رہے ہیں, صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں, اور یہ بچوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور اللہ نے دولت بھی دی ہے نا, اب دولت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے, آدھی سگریٹ پیا, آدھے کو پھینک دیا. اللہ نے پیسہ دیا ہے, دولت دی ہے, تو بیٹا دیکھتا رہے ابو کی وہ آدھی سگریٹ ذرا میں بھی ٹرائی کروں, ابو کے منہ سے دھواں نکلا, میرے منہ سے کب نکلے گا, اور کرتے کرتے پینے لگتا ہے. پھر ہم اور آپ کیا بولتے رہے, یہ بچے لوگ, یہ آج کل کے نوجوان نا بزرگوں کا کچھ بھی خیال نہیں رکھ رہے, ماں باپ کا کچھ بھی خیال نہیں رکھ رہے, یہ کیا پی رہے ہیں اور کچھ بھی احترام نہیں کر رہے. بھیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس نے ہم سے سیکھا ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ ہم سے سیکھا ہے. اس لیے ہمیں خیال رکھنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا. کوئی بھی چیز اگر ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو یہ بچے سب کے چچے ہیں,
آگے چل کے انہیں سب کچھ کرنا ہے تو یہ سب تمام چیزیں سیکھ لیں گے اور ہمارے لیے نقصان دہ. جی ہاں، ہم لوگ ہر صبح اٹھتے ہیں. ہر صبح اٹھنے کے بعد آفس جانے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں. بتا سکتے ہیں کون؟ آفس جانے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بتائے گا کون سا کام ہے وہ؟ کوئی بتائے گا کون سا کام ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پہلا کام چھیلنا. یہ سنت رسول کو چھیلتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ ذرا داڑھی بنا کے آتا ہوں. اس جملے میں غور کیجیے گا، ذرا داڑھی بنا لیتا ہوں. میرے بھائیو غور کرنا، یہ داڑھی بنانا ہوا یا داڑھی بگاڑنا ہوا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ داڑھی بگاڑ کے آتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ داڑھی بنا کے آتا ہوں. تو جملوں کے ذریعے بھی کھیلا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں بچے لوگ ہم سے سیکھ رہے ہیں. تو آگے چل کے ایسے ہی رہیں گے. پاپا کی سنت تو ہے نہیں تو میں کیسے سنت رکھوں؟ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کاروبار بہت ادھر ادھر کا چل رہا. اب 100 چوہے کھا لیے بلی، اب حج کو چلیے، حج پڑھ کے آ گئے، بس سب کچھ ہو گیا، پاپ دھل گیا، مسجد کے متولی ہو گئے، ڈنڈا لے کر گھما رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لیے. حاجی صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب السلام علیکم، حاجی صاحب السلام علیکم. خوش ہے؟ اگر حاجی نہیں کہیں گے تو غصے میں آ جائیں گے. بہت سارے حاجی صاحب ایسے ہیں، اگر آپ نے حاجی نہیں کہا یا ان کے نام کے آگے حاجی نہیں لگایا غصے میں آ جائیں گے. ارے نہیں، اللہ کے لیے آپ نے حج کیا، آپ نماز بھی پڑھتے ماشاءاللہ، تو نمازی صاحب لوگ بولتے ہیں کیا؟ ارے آپ زکات بھی ادا کرتے ہیں تو زکاتی صاحب بولتے ہیں کیا؟ آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہے تو توحیدی صاحب بولتے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا توحیدی صاحب، روزہ رکھا تو روزے دار صاحب، زکات ادا کیا تو زکاتی صاحب. صرف حج کے لیے کیوں حاجی صاحب؟ نہیں، اللہ کے لیے کیا ختم. اس لیے پتہ یہ چلا ہر وہ کام جو ہم اور آپ کر رہے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے اور بچے لوگ یہ تمام چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اس لیے بچنا چاہیے اور ہمیشہ تربیت کا خیال رکھنا ہے. غلطی نظر آئے حکمت کے ساتھ ٹوکنا ہے، سمجھانا ہے. قرآن مجید کی آیت سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بہت سارے بچے لوگ ذرا جوان ہوئے، ذرا کچھ عقل آ گئی، اپنے حساب سے شادی کر لی. کچھ ہماری بچیاں بھی اپنے پسند کے پیچھے بھاگ جاتی ہیں، چلی گئی کورٹ کے اندر، ہو گیا بھائی ختم، اب ہم عقل مند ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ نہیں، بچیوں کی بھی سمجھائیے. آئیے دلیل لیتے ہیں. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. یہ دلیل ہے. قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. غور کیجیے، جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے مریم کے پاس تو بے موسم کا پھل دیکھتے. بے موسم کا پھل، موسم ہے نہیں لیکن پھل موجود ہے. پوچھتے اے مریم کہاں سے آیا؟ یہی دلیل ہے. اپنے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھا، بیٹا کہاں سے آیا؟ بیٹی کے ہاتھ میں دیکھا، ارے کسی بوائے فرینڈ نے دیا، دوست نے دیا، سہیلی نے دیا، بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں. اے مریم کہاں سے آیا؟ اے بیٹا کہاں سے آیا؟ اے بیٹی کہاں سے آیا؟ ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. قالت هو من عند اللہ، کہا اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی روٹی دیتا ہے. اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ بھی نکلا، جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ اللہ ہی سے مانگے. جو اللہ مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو کیا زکریا کی نہیں سن سکتا؟ اولاد نہیں ہو رہی، ارے ظاہری طور پر بوڑھے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ نے اولاد عطا کر دی، یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. اس لیے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہو ادھر ادھر منہ نہیں مارنے کا، ادھر ادھر نہیں جانے کا. وہی دینے والا ہے، وہی نہ دینے والا ہے. جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا لڑکی دونوں دے، جس کو چاہے باج بنا دے. یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کرتا ہے. کسی انسان
کے بس میں نہیں ہے. اس سے مسئلہ یہ بھی نکلا اولاد اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کی جائے اور اس کی صحیح تربیت کی جائے. مریم کہاں سے آیا, بیٹا کہاں سے آیا, بیٹی یہ سامان کہاں سے آیا. اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ چل کر آگے نوجوان جو ہے بہتر ہو جائیں گے. ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں. ارے کیوں بگڑ رہے ہیں جی؟ ان کو بگاڑا جا رہا ہے. کیسے؟ ان کے ساتھی لوگ بھی برے ہیں. جیسی سنگت ویسی رنگت, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. کیا ہوتا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے, برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے ہو جائیں گے. پھر اس طرح کیا ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ پکڑتا ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جیسے لوگوں کے ساتھ آپ ہیں ویسے ہی بن جائیں گے. نہیں, میں بڑا اچھا ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, میرا دوست شرابی ہے تو کیا ہوا, جواری ہے تو کیا ہوا, کبابی ہے تو کیا, میں بہت اچھا ہوں. نہیں, آدمی اپنے دوست سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ, کتاب نمبر 45, باب نمبر 45, حدیث نمبر 2628. ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يهذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يهرك ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا. اور برے لوگوں کی مثال دھوکنے والے لوہار کی طرح, وہ دھوک رہا ہے, ہوا مار رہا ہے. اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو عطر بیچنے والے کی طرح, جیسے کچھ خوشبو دے دیا, جیسے کھڑے ذرا سونگھ لیے, جیسے خرید لیے تو فائدہ ہے, تین تو فائدہ ہے. اور اگر خراب لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ کپڑا جل جائے گا, مار رہا دھکنی, چنگاری اڑے گی, کپڑا جل جائے گا, یا پھر بدبو آئے گی. تو اچھے لوگوں کا اثر پڑتا ہے, اس لیے ہمارے ساتھی بھی اچھے ہونا چاہیے. اپنے نوجوانوں کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ اس کے ساتھی لوگ, اس کے دوست لوگ صحیح ہے کہ نہیں. اگر صحیح ہے تو ٹھیک, نہیں صحیح ہے کوئی مسئلہ, تب تو پھر گڑبڑ ہے, دیکھنا پڑے گا. ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں. کیوں بگڑ رہے ہیں بھائی؟ اس لیے بھی بگڑ رہے ہیں کہ آج کل ذریعہ معاش کا فقدان ہے. اب یہ بہت ہارڈ اردو ہو گئی. ذریعہ معاش کا فقدان مطلب یہ ہے کہ کمائی ومائی کا کوئی ذریعہ وریعہ نہیں ہے. ڈگری حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھیا شادی بھی کر لو. مولوی صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر میں لائیں گے, ابھی نوکری تو مل ہی نہیں رہی ہے, ابھی پاؤں پر کھڑے ہوئے نہیں ہوئے. جب پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے نا تو پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد پھر شادی بیاہ کریں گے. او ذرا محل وال بنا لیتے ہیں, او ذرا یہ کام کر لیتے ہیں, اب شادی کو ٹال لیں. پھر کیا کرتے, کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں, بیٹا کما کر کے دے رہا ہے, ارے بیٹے کی کھاؤ, شادی کر ہی نہ رہے, نہیں کر رہے. اب بیٹے کی عمر ہی کیا, یوں ہی 25 سال 30 سال, اتنی جلدی شادی کر دیں. پھر وہ کیا کرتا ہے, بیٹا کسی اور کو پکڑ کے لے آتا ہے, ہاں نکاح کر کے لے آیا, امی جان یہ آپ کی بہو ہے, ابو جان یہ آپ کی بہو. اور ناک کٹوا دیا بیٹے نے, کا معلوم کہاں کے اٹھا کے لے آیا, ناک کٹا دیا. اور بیٹی ہے ذرا پڑھی لکھی ہے, کما بھی رہی ہے, پیسہ کھا رہے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ کھا رہے ہیں. بیٹی کی شادی کیجیے, رشتے اچھے آ رہے ہیں, دیندار بھی ہے. ارے دیکھیے نا ذرا سا, میری بیٹی ذرا لمبی ہے, وہ جو داماد مل رہا ہے نا وہ ذرا موٹا ہے, ارے ذرا ناٹا بھی ہے, ذرا لمبا ترنگا دیکھیے. اور خاندان کے نام پر جو بوڑھی ہو گئی بہنیں, پوچھئے نہیں کیا ہو رہا ہے یہ. اس لیے جو لوگ چکر میں ہے اب روزی, اب ترقی نہیں, اٹھیے. آپ کے پاس ڈگری ہے, نوکری نہیں مل رہی ہے, اسلام کے طریقے پہ چلیے. تجارت. منظر بوالی نے کیا کہا, در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں, بیلچے اٹھا لینا اور ڈگریاں جلا دینا. ختم, بیلچے اٹھا لیجیے, سر پر اٹھائیے, لادیے, بیچیے, چور بن کے مت رہیے. یہ کیا,
بدن ہاتھ ہے، سب کچھ ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور بھیک مانگنے کا انداز، ارے ہاتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، ہاتھ پر پٹی لگا لگا کے مانگ رہے ہیں، دے دو اللہ کے نام پہ دے دو۔ پیر ٹوٹا ہوا نہیں ہے، پیر پر پٹی باندھ باندھ کے مانگ رہے ہیں۔ نہیں بھائیو، مانگنا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، نیچے والے ہاتھ سے مانگنا صحیح نہیں ہے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2373، لان یاخذ احدکم احبلا فیاخذ حزمة من حطب فیبیع فیکف اللہ بها وجهه خیر من ان یسأل الناس اعطی ام منع۔ ہمارے نوجوان اس میں بھی بگڑ رہے کہ مثالی مربی کا فقدان ہے، یعنی اچھی تربیت والے لوگوں کی کمی ہے۔ تنقید تو بہت کرتے ہیں، ارے یہ ایسا ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، تنقید بس نیچے کرنے کے لیے نہیں، اصلاح کی نیت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ارے جس کا بگڑ رہا وہ جانے، ہم کو کا لینا دینا، ہم صحیح ہے نا، نہیں، جس کا بگڑ رہا وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، سب کی فکر کرنا ہے، پورے ماحول کے لیے جانا ہے، مثالی مربی بننا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بچے لوگ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، اپنا ہاتھ جو ہے نرم ہاتھ گالوں پر پھیرتے تھے۔ کچھ ٹرسٹی حضرات ایسے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، ڈنڈے مار مار کے مسجد سے بھگاتے ہیں، یہ صحیح تربیت نہیں ہے۔ آگے چل کے پھر یہی بچے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ بس وہ چاچا ہے نا، چاچا، وہ مسجد والے چاچا، وہ لاٹھی والے، وہ تو ڈنڈے مار کے بھگا رہے ہیں، اب جانے گا نہیں مسجد میں، جانے گا نہیں، نماز ہی نہیں پڑھنے گا۔ اس لیے ہم اور آپ مسجد سے دور کر رہے ہیں۔ اس لیے تربیت کا انداز بھی پیارا ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ کوئی کام کرنے جاتے تو کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا، کبھی کبھی ذرا انداز پیارا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بدل جاتا، یعنی سانپ بھی نہیں مرتا اور لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہونا یہ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ انداز تھا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257 پر ایک حدیث آئی ہے، کیونکہ نوجوانوں کے بارے میں بات ہے۔ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ نے کہا، ماہ زنا کی اجازت لینے آیا ہے؟ اور آپ لوگ بھی نہیں کہیں گے، اللہ توبہ مولوی صاحب کے پاس آ کے نا بول رہے زنا کی اجازت دیجئے، غلط کام کرنے کی اجازت دیجئے، بلاکار کرنے کی اجازت، بہت بیکار ہے، بہت خراب ہے، اچھا نوجوان نہیں ہے۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر قربان جائیے، ادنی قریب کرو، قریب میں بیٹھا لیا، اور اس انداز کو دیکھیے، یاد کیجئے کیا ہے، کیسے آپ سمجھاتے ہیں۔ اتحبہ لامک، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے مجھے اچھا لگتا ہی نہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا؟ جواب آپ کے دماغ میں آ گیا، وَلَلنَّاسِ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ ارے تو جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہے ہو سکتا وہ کسی کی ماں ہو، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ذریعے غیرت دلائی، یہاں ماں کے ذریعے غیرت دلائی۔ جس طرح تو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، اب نبی کے سمجھانے کے بعد یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ دوسرے کی ماں کی بھی عزت کرنے لگے گا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افتحبہ لابنتک، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ بیٹی کا لفظ جہاں کہا نا تو وہ نوجوان ذرا اور تیش میں، لا واللہ یا رسول اللہ، کہا نہیں اے اللہ کے رسول، جعلنی اللہ فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے مجھے اچھا لگے گا۔ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آپ کو معلوم ہے چھوڑ دینا چاہیے تھا، ماں کا نام لے لیا، بیٹی کا نام لے لیا، چھوڑے نہیں، عورتوں کے نام گنا رہے ہیں، عورتوں کے نام گنا رہے ہیں، خالہ کا نام لے لیا، پھوپھی کا نام لے لیا، بہن کا نام لے لیا، سب کا جب نام لیا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وضع یدہ علیہ، اپنا ہاتھ اس آدمی پر رکھا. دیکھیں تربیت کا انداز. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں نا، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دور کر رہے خراب ہے خراب. نہیں، آپ ان سے محبت کیجئے تب غلطیوں کی اصلاح ہوگی. ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا، یہ نہیں کرنا بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی. حالی نے کہا تھا بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی. شرابی ہے، کبابی ہے، جواری. نہ، ارے آپ تو بہترین ڈاکٹر ہیں. کیا آپ نے کسی ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے جب آدمی بیمار پڑ کے جاتا ہے یہ کھا کے آتا چل بھاگ؟ کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے بھگاتے ہوئے؟ تسلی دیتا ہے، کتنے ہنس کے بات کرتا ہے. جہاں ڈاکٹر نے ہنس کے بات کیا آپ کی بیماری ختم، آدھی ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کتنا ہمیشہ ہنس کے بات. تو جو غلطی کی اصلاح کر رہا ہے نا اس کو تو سب سے بڑا ڈاکٹر ہونا چاہیے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فوضع یدہ علیہ، اپنا ہاتھ رکھا. اس کے بعد کیا؟ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس آدمی کے گناہ کو بخش دے، دل کو پاک و صاف کر دے اور شرمگاہ کو پاک بنا دے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ انداز تھا، راوی بیان کرتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا. کیا انداز ہے! آج کل ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی طرح نیک کیوں نہیں ہے؟ ارے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا طلاق دے دے، طلاق دے دیا. آج کل کے تو کچھ کر ہی نہیں رہے. بھائیوں کبھی ہم نے سوچا ہے اگر بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی طرح نیک بننے کی خواہش ہے تو کیا ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح نیک ہیں؟ دلیل سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ تو بیٹے نے کہا، باپ نے کیا کہا؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہ دلیل ہے میرے لیے. بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اب دیکھیے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بول بیٹا تیری کیا رائے ہے. لیکن آج کل کے باپ بولتے بیٹا فلانے جگہ پہ تیری شادی کرانی ہے، ذرا تیری رائے کیا ہے؟ اس لیے بار بار سے لے کے آ رہا بیٹا فلاں جگہ داخلہ کر، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا یہ کام، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹی یہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ آپس میں بیٹھنے کا مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں. تیری رائے کیا ہے؟ رائے بزرگ لوگ آج کل کے چھوکرے کیا کریں گے؟ ارے ان سے کچھ ہوتا نہیں. ہم اس کے باپ ہیں یا وہ ہمارا باپ ہے. ارے ہم باپ ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم سب کچھ نہیں. آج کل کے لونڈے کو آتا کیا ہے؟ نہیں. فانظر ماذا تری، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے. یہ دلیل ہے. اگر باپ ایسا ہوگا نا تو بیٹا کیسا ہوگا؟ یہ تربیت کا نتیجہ. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ایک جملے پر غور کریں. ابو جان کر گزریے جو حکم ہو رہا، ذبح ہونے کے لیے تیار. کاش کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح نیک ہو جائے تو بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح نیک ہو. کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دیکھا آپ نے انشاءاللہ، اس پر غور کی. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ہر بات میں انشاءاللہ. یہ کام کرنا انشاءاللہ کرو، انشاءاللہ. بچپن سے سب درس دیا جا رہا ہے، سب روز ہے. ہم معمولی سمجھتے ہیں بڑے ہو کے سیکھ جائیں گے. بچہ ہمارا بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے نا تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے نا، وہ فیشن ہے. اور ذرا گانا گاتا ہے نا، ٹی وی والا گانا، کسی ہیرو کا گانا، ہاں بنے گا ویسا ہی، بہت خوش ہو جاتے ہیں. بھائیو نقصان دہ. بیٹی نے گانا گایا، یاد کر لیا، خوش. میرا بچوں نے کس طریقے سے حدیثیں پڑھی، اس پر خوش ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا ذخیرہ ہے، یہ ذخیرہ ہے. لیکن ہم اور آپ کسی اور چیز پر خوش ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. انداز ہونا چاہیے. تو بچپن سے سکھائیے، سب کچھ بچپن سے ہوگا. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھتے، انداز پیارا انداز وہ ہونا چاہیے، پیارا انداز. سنیے کیا انداز ہے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک یا 12 سے 18 تک 8 آیتوں کو بار بار پڑھیے. بہت نصیحت ہے. اگر نوجوانوں کو اچھا بنانا، بچوں کو اچھا بنانا، ان 8 آیتوں کو بار بار پڑھتے رہیے اور لیتے رہیے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ایک پوائنٹ لیں گے.
میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یہ لے اب ادھر آ، چل ذرا، میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے. یہ بولنے کا انداز نہیں کہ میرے بیٹے میرے بیٹے، کیونکہ آپ کسی کو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے اپنے اس میں لیجیے، اپنے اس میں لائیے، اپنے اندر یہ کیجیے، پھر ڈالیے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. پھر اسی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ذرا احسان کرنا سکھا رہے ہیں. پھر آگے کا یا بنیا انا، ایک مرتبہ بول دیتے ہیں اے میرا بیٹا، اس کا نصیحت کرتے رہتے نہیں، گاہے بگائے لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے. ہم اور اب کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب سمجھا سمجھا کے تھک گئے، بچے مانتے ہی نہیں ہیں اس لیے اب ہم نے چھوڑ دیا ہے. نہیں، چاہے آپ رہیں یا وہ رہے، اس کا مطلب سمجھے، چاہے آپ دنیا میں رہے یا وہ دنیا میں رہے، لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی اگر چٹانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، رب لائے گا. وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. غور کیجیے توحید. آج کل ہمارا کیا بولتے ہیں، اے خاموش رہا، پولیس والا آ کے ڈنڈے ماریں گے، اے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، سوئی دے دیں گے، مولوی صاحب ڈنڈے سے ماریں گے. اللہ کا ڈر بیٹھائیے بچپن سے، بیٹا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹی دیکھو اللہ دیکھ. پھر آگے یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا. کبھی ہم نے کہا ارے بھیا خود ہی نہیں پڑھتے ہیں نا، جب پڑھیں گے تب تو کہیں گے، خود ہی نہیں پڑھتے تو کیا. وہ خود ہی والی میں نے مثال دی تھی، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، اس کے علاوہ نماز میں اللہ اللہ خیر صلاح. 8 کی پڑھ لی، کہاں جمعہ کے دن کھاٹ کی ہوا 60 سال والی نماز، ہاں، اور 360 کی وہی بقرعید کی اللہ اللہ خیر صلاح. نہیں، فکر کیجئے بھائیو کیا حکم ہے، یہی دیکھنا ہے، اس لیے تو مسئلہ ہو رہا ہے. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26 متی یؤمر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495 حسن روایت ہے، صحیح حدیث ہے. یہ عمرو بن شعیب النبی ہے جدی سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 60 والا ترجمہ صحیح ہے یا 7 والا ترجمہ صحیح ہے؟ آج مسجدوں کے حالات اگر ہم اور آپ دیکھ لینا تو 60 والا ترجمہ کہیں گے کہ یہی صحیح ہو جائے. ماشاءاللہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں 60 سال والے جن کی بدولت ہماری مسجد آباد. کہاں ہیں 7 سال والے؟ بہت سارے تو ہیں ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، لیکن کبھی بیٹے کو نہ بیٹا چلو مسجد میں نماز پڑھنے، بیٹا بیٹی اٹھو نماز. اب محترمہ صاحبہ کو تو آپ بول ہی نہیں سکتے محترمہ اٹھ کے نماز پڑھیے، جائیے آپ کی نماز آپ کے ساتھ، ہماری نماز ہمارے ساتھ. سونے دیں گے ارے یہ کیا نیند میں خلل ڈال دیا. ہاں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132 یا 136 ہے. کیا نماز کا حکم دیجیے اور صبر کیجیے. ارے کہاں مولوی صاحب صرف نماز 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 لگائے ہوئے ہیں، کہاں دنیا مل رہی ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم اور آپ نہیں کر. ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ. یہی حکم دینا بچوں کو، نماز کا حکم دینا ہے جب وہ 7 سال کے ہو جائے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے تو مارنے کا بھی. نماز کے لیے نہیں مارتے، دوسری چیز کے لیے مار رہے ہیں. میرے علم کے اعتبار سے مجھ کو جتنا تھوڑا سا جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہیں اور مارنے کا حکم ہے، مجھے نہیں علم ہے، واللہ اعلم بالصواب. کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اب 10 سال کی عمر میں بستر الگ کر دو، 10 سال کی عمر میں بستر الگ کر دو. اب جوانی کی طرف جا رہے ہیں تو سب کا دھیان دینا پڑے گا، دھیان نہیں دے رہے ہیں اور آپ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہے، اچھا بچہ بنایا ہے، محنت کی ہے، وہ مثالی بن جائیں گے. یہی پیغام ہے
کیا ہمیں اور آپ کو بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے؟ جب کریں گے تو اب نوجوان کیسے تیار ہوں گے جن کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ہے، تاریخوں میں ہے، سیرت میں ہے۔ میں نے جو 3 آیتیں شروع میں پڑھی ہے، اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا۔ ایک پہلا حصہ تقریر کا ختم ہوا، دوسرے حصے کی طرف آئے کہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے۔ جب ایسا بنائیں گے، محنت کریں گے تو ایسا ہوگا، نہیں ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ کیا؟ مثالی نوجوان تو وہ ہے، مثالی نوجوان تو وہ ہے، بہترین نوجوان تو وہ ہے جو اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے، چاہے جو بہت سارے بھائی پیسے پر بک گئے، شباب پر بک گئے، جوانی پر بک گئے، کباب پر بک گئے، ادھر ادھر بک گئے، اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، کہیں اور چلے گئے۔ میرے بھائیوں، چاہے جو ہو جائے سب کچھ گوارا ہے، لیکن اسلام کو چھوڑنا، ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ وہ ہے مثالی نوجوان۔ دلیل سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 آیت نمبر 14 آیت نمبر 15 نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ۔ ہم آپ کو چند نوجوانوں کا قصہ سنا رہے ہیں، ایمان میں زیادتی ہوئی، کہنے لگے بادشاہ کے دربار میں ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ارے یہ ہے ہماری قوم جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، یوں ہی 3 5 یا 7 نوجوان تھے، ہمارا رب اللہ۔ کہا جاتا دقیانوس کوئی بادشاہ جی میرے علاوہ بھی کوئی ہے کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، آسمان و زمین کا رب ہے اللہ، ہم اس اللہ کو مانتے۔ کہاں گئے؟ سمجھوتا نہیں کیا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، جو حق ہے ارے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرنا ہے، حق ہے نا تو حکمت کے ساتھ اعلان کرنا ہے اور جمے رہنا ہے، پوری دنیا کی طاقت ایک ہو جائے لیکن جو حق ہے وہ حق ہی رہے گا، چاہے جو بھی۔ اگر نوجوان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی کافی ہے اس کے لیے۔ کیا ہوا؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کچھ نہیں۔ بادشاہ نے مروانا چاہا، اللہ نے وہی غار کے اندر، پہاڑ کے اندر 309 سال کے لیے نیند طاری کر دی، وہ لوگ سوئے رہے، پھر 309 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ دلیل ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے، جس نے دنیا میں مثال دے دی ہے۔ کیا ہوا؟ بھئی یہ پیسہ لے کر جاؤ، ذرا تلاش کرو، کھانے پینے کے لیے کچھ کرو، کھانا، یہ تو خزانہ تیرے کو ہاتھ لگا ہے، تیرے کو خزانہ ہاتھ نہیں، ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، وہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ وہ صبح سوئے تھے دوپہر میں اٹھ گئے، یا دوپہر میں سوئے تھے شام میں اٹھ گئے، وہ صبح سے دوپہر یا دوپہر سے شام، اس کو 309 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب تیرے کو خزانہ ہاتھ لگا، بولتا کہ نہیں بولتا؟ خزانہ ہاتھ نہیں، خزانہ ہاتھ تو نہیں لگا ہے۔ پھر اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے تو پھر گئے دیکھے تو اللہ نے زندہ کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ دیکھا آپ نے ایمان کا سودا نہیں کیا، یہی پیغام ہے۔ ارے سب کچھ گوارا ہے لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں ہے۔ مثالی نوجوان کون ہے؟ بہترین نوجوان کون ہے؟ اچھا نوجوان ارے وہ ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دے، جوانی کو دیوانی میں یا جوانی کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں لگائے۔ دلیل، اور یاد رکھیے گا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، بہت دھوپ ہوگی، یا اپریل اور مئی میں اگر دھوپ لگتی ہے بہت زیادہ، لو چلتی ہے، لوگ مر جاتے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ارے 7 لوگ، کون لوگ؟ کس کا نمبر ہے؟ بزرگوں کا نمبر ہو سکتا ہے دوسری چیز میں ہو، لیکن نوجوانوں کا نمبر تو پکا ہے بھائی۔ ارے کس کا؟ دلیل صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب نمبر 19 باب فضل من ترک الفواحش حدیث نمبر 6806۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ یہ دلیل ہے۔ 7 وہ لوگ ہیں خوش نصیب اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ یہاں عرش کا لفظ نہیں ہے اس لیے میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتا ہوں اللہ کے عرش کے سائے میں، نا اللہ کا سایہ ہوگا جیسا کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس لیے جیسا جو لکھا ہوا اس کو ویسے ہی بیان کرنا ہے۔
وہاں قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا سایہ ہوگا. اور اللہ کے سائے میں کون ہوگا؟ انصاف کرنے والا بادشاہ. ارے کون ہوگا؟ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا. ختم. کیونکہ جوانی میں تو سب کچھ کرنا ہے. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے بتائیے؟ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ ارے جوانی میں توبہ کر لینا پیغمبروں والا کام ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرس، ہاں پیغمبروں والا کام ہے. اس لیے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار. کہ جی بڑھاپے کے وقت ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے. اب شیر کیا بوڑھا ہو گیا، شکار نہیں کر سکتا. میں یہ ایسا کچھ بول نہیں رہا ہوں، ایک مثال سمجھانے کے لیے. ہاں شکار نہیں کر سکتا، وہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے. تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ شیر سدھر گیا، شکار نہیں کر رہا. ارے کرے گا کیسے؟ وہ اندر کی طاقت جو ختم ہو گئی ہے. گرمی جب اس کے اندر رہے، خون کے اندر گرمی اور برائی نہیں کرنا، یہی عام ہے. آپ کو معلوم ہے ایک نوجوان کے نام سے سورہ ہے. کون سی سورہ بتا سکتا کوئی؟ ایک نوجوان کے نام سے سورہ ہے. کون سی سورہ ہے؟ سورہ یوسف، سورہ نمبر 12. وہی گرمی تھی. جب گرمی رہے تب بچنا، جب ٹھنڈک رہے تب بچ جانا وہ کمال نہیں. جب گرمی رہے تب بچنا اور جب ٹھنڈا ہو جائے تب بچنا نہیں. سن لیجیے دلیل. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیے. وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. پوری گرمی ہے، پوری گرمی ہے. زلیخا نے کہا جاتا ہے نام تھا. یوسف علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا، دروازوں کو بند کر دیا. ایک دروازہ نہیں، دروازوں کو بند کر دیا. پھر کہا میرے ساتھ غلط کام کرو، تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا. او میں کتنا اچھا ہوں، فلانی لڑکی مجھ کو لائن دے رہی ہے، میں کچھ ہوں تو ذرا ٹپ ٹاپ سے بھی چلتا ہوں، ذرا ہر دن بدل بدل کے چلتا ہوں، اور ذرا بال بھی سیدھے کرتے رہتا ہوں، اور ذرا ہاتھ بھی ڈالتے رہتا ہوں، اور ذرا موبائل بھی بدلتے رہتا ہوں، تاکہ پتا تو چلے میں کچھ ہوں. ہاں میں ہوں. کوئی لائن ہی نہیں دے میرے کیا پرانے زمانے کا صوفی سپاٹا لگتا ہے. نہیں میں کچھ ہوں نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دروازوں کو بند کر دیا اور کہا میرے ساتھ غلط کام کرو. ارے فلانی تو خود ہی دعوت دے رہی ہے، ارے فلانی تو خود ہی بلا رہی ہے. تو جس عورت کے اندر تقوی نہیں ہوگا نا، ڈر نہیں ہوگا نا اللہ کا، وہ برائی کے لیے کبھی کبھی پہل کر سکتی ہے. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. ڈنڈے مرد ہی کو لگیں گے کیونکہ وہی زیادہ ابھارتے، برائی کی طرف بلاتے، دعوت دیتے. ہاں بلایا، دعوت دی. یہ ہے نوجوان، یہی سیکھنا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. سمجھنا ہے؟ ارے جس تھالی میں کھاتا ہوں اس میں چھید نہیں کروں گا. نمک کھا کھا کے نمک حلالی سے حرامی نہیں کروں گا. نمک حرامی کرنے والا نہیں. میں وہاں رہتا ہوں بھائی، اور اپنی سٹانی پر ہاتھ صاف کر. وہ سٹانی پیسے بھی دیتی ہے نا، نہیں کچھ بھی رہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، رمضان کے دن میں ہم اور آپ دن میں اگر پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں کیا؟ کھانا کھاتے ہیں کیا؟ نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے. میں گھر کے کونے میں جا سکتا ہوں، پانی پی سکتا ہوں، کھانا کھا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا. کیوں؟ ارے کونے میں کون دیکھ رہا ہے؟ یہی پیدا کرنا ہے. ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے. جس دن پیدا ہو گیا ختم، دل کی دنیا بدل جائے گی. یہ یاد رکھیے. لیکن یاد رکھیے گا، موقع دے کر چوکا نہیں مارنے کا. مثالی نوجوان وہ ہے جو موقع دے کر چوکا نہیں مارتا. اور آپ اللہ والی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ اللہ والی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. دلیل صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974. 3 آدمی کا واقعہ. جا رہے تھے راستے میں، گئے، بارش ہو گئی، وہ غار کے اندر گھس گئے. غار کے منہ پر پتھر آ گیا، بند. ارے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. ارے وسیلہ لگایا کون سا؟ نیک اعمال کا.
کچھ کر لیجیے دنیا میں تاکہ کبھی پھنس جائے نا تو اللہ کے دربار میں وہی لگا دیجیے ڈائریکٹ، اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا، آج مصیبت میں پھنسا اللہ نکال دے. کچھ کر کے رکھیے، تیاری کرنا. 3 آدمی سے کون تھا؟ ایک تینوں کا سنا دیتا ہوں، سنیے چلیے. ہاں کون تھا؟ ایک ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا. ماں باپ کو بولتے نا بڈھا خاموش رہا، اے بڈھی خاموش رہا، نہیں اف تک بھی نہیں کہنا ہے، اف تک بھی نہیں کہنا ہے. دلیل سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 آیت نمبر 25 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کیونکہ جب ہم اور آپ بوڑھے ہوں گے نا تو ہماری بھی کھسک جائے گی. آسان اردو میں بولتا ہوں، کھسک جائے گی. آج بابا کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کل ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اس طرح دوڑاتے ہیں نا ابو کو، کل ہماری اولاد ہمیں دوڑائے گی. جیسے کو تیسا، اس لیے ذرا سنبھال کے. بہت بولتے ہیں ابو کو امی کو، ہماری اولاد ہمیں بولے گی اور دنیا میں ہم دیکھ ہی رہے. آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ احسان. بڑھاپے میں دونوں پہنچ جائیں یا ایک، اف تک بھی مت کہو، اف تک بھی نہیں کرنا، چاہے جتنا بھی ہو، جتنا بھی کچھ ہے اف نہیں. اس وقت تو اور زیادہ رحم کرنے لگا، کہوں گا ختم، وقت ختم ہو گیا، گئے ڈاؤن، بچے ہو گئے. کبھی کبھی ایسے بھی کھسک جاتے بھائی مجھ کو گود میں لے لو. کبھی کبھی باپ ایسے ہی بولے مجھ کو گود میں اٹھا لو، ارے پیٹھ پر لے کے گھماؤ، جیسے بچے کو گھماتے. اب ہے بدل گئے، کیا کریں گے، ختم، بڑھاپا ایسا آ گیا. اس وقت نرم گفتگو کرنی ہے، اپنے بازو کو جھکائے رکھنا ہے، دعا کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے. غور کیجیے گا، بچپن میں اگر ہمارا گلا دبا دیا ہوتا تو، آج کل اوڑھنے کی مہک لگ گئی ہے نا تو ماں باپ کو برا بلا کہتے، دبا دیا ہوتا تو. ارے ہاسپٹل کے چکر کس نے لگائے؟ ماں باپ نے. خود پیشاب پر سوئے کون؟ ماں باپ. ارے ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے بھائی. ابو جانا ایک دن پیٹ میں رکھ کے دکھا دیں، ایک دن دکھا دیں، اس میں 3 گنا امی کا زیادہ ہے. اور امی کے پاؤں تلے جنت ہے. آپ جنت نہیں حاصل کرنا چاہتے، بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ. ماں باپ کو پاتے ہیں، جنت نہیں حاصل کرتے. تو آپ بولیں گے ابو کو چھوڑ دیں گے؟ ارے بھائی ابو دروازہ ہے، ابو جنت کے دروازہ ہے. کیسے گھسیے گا اندر، کیسے گھسیے گا جنت کے اندر؟ دروازے سے گھسنا ہے. اس لیے ابو کا تو اور زیادہ خاطر تواضع ہونی چاہیے، تب نہ اندر گھسیے گا. تو ابو جنت کے دروازے ہیں، دونوں کی خدمت کرنی ہے، لگے رہنا. سن لیجیے، وہی پھنس گئے نا ماں باپ کے لیے کیا تھا. ہاں بوڑھے ماں باپ تھے، میں وہ بکری چرانے جاتا تھا، دودھ دوہتا تھا، ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا. ایک دن لیٹ آیا اور سب سو گئے، یعنی سو گئے، ہمارے ابو ہماری امی سو گئی، تو اب کیا مسئلہ، بچے رو رہے ہیں، نہیں پہلے میں وہ پلاؤں. کر سکتا تھا ایسا، یہ کر سکتا تھا، لیکن ہے جذبہ ماں باپ کی خدمت، نہیں پہلے ابو کو پلائیں گے، امی کو پلائیں. اب صبح تک یوں ہی رہے، پہلے ماں باپ کو پلایا پھر بچے کو. یہی دلیل ہے. اللہ آج میں پھنسا ہوں. یہ ماں باپ کی خدمت اور وہ جو دودھ پلائے نا تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرے. اللہ ذرا کھسکا دینا، کھسکا دینا. اللہ لگا دیا نیک اعمال کا، ذرا پتھر کھسکا، لیکن ابھی باہر نہیں جا سکتے، باہر نکل ہی نہیں سکتے. ابھی 2 آدمی اور زور لگائیں گے. اب دیکھیے کیا لگا رہے ہیں. ایک آدمی وہ تھا دوسرے نمبر کا، میری چچا زاد بہن تھی. یہ دلیل ہے ہماری تقریر سے جو مل رہا ہے. چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، پھنسی نہیں، پٹی نہیں. میں اس کو بہلایا پھسلایا، بڑی محبت کرتا تھا. اللہ والی کو کوئی چونا نہیں لگا سکتا، یہی دلیل ہے. اللہ والی کو کوئی چونا نہیں لگا سکتا، بیوقوف نہیں بنا سکتا. ایک دن معاہدہ طے ہو گیا جی، پیسے پر پیسہ لے کر آیا. ابھی اس سے کئی مسئلے نکالیں گے. لے کر آ گیا، برائی کا ارادہ کرنا چاہا. یا عبداللہ اتق اللہ ولا تقطع الخاتم الا بحقی. بیچارے مجبور ہے تو کیا ہوا، یہ دلیل ہے. ارے مجبور ہے تو کیا ہوا. میں ان بانوں کے نام پیغام دینا چاہتا ہوں، مجبور ہے تو کیا ہوا، عزت کو نہیں بیچنا ہے. عورت کے لیے سب سے بڑی دولت حیا، عزت ہے، کچھ نہیں. اے اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈر، مہر کو مت کھول.
इससे दूसरा मसला ये भी निकला, इज्जत लूटने वाले जान पहचान के लोग होते हैं और रिश्तेदारों से ज्यादा होते हैं। कभी भाभी पर देवर ने हाथ साफ कर दिया, कभी साली को बहनोई लेकर भाग गए, कभी पड़ोसी पड़ोसन को लेकर भाग गए। ये सब जानकार लोग करते हैं भाई, जो जानते बुझते वही लोग कर रहे हैं। इसलिए कहा गया ये सब आस्तीन के सांप हैं, जरा संभल के, जरा संभल के, जरा संभल के। इसलिए अल्लाह मैंने वो काम नहीं किया। तो औरत का भी काम है आखिरी दम तक वो समझाती रहे, बुराई के लिए आमादा न हो। अल्लाह मैं डर गया, मैंने ये काम नहीं किया, बस यही नेक अमल है तेरे दरबार में लगा रहे, अल्लाह जरा सा खिसका दे। फिर भी पत्थर खिसका, लेकिन फिर भी निकल नहीं सकते। अब तीसरा जोर लगाया। हाँ, एक मजदूर था, मजदूरी नहीं ले गया, अल्लाह मैंने उसकी मजदूरी को कारोबार में लगा दिया। ये सब बहुत ज्यादा कारोबार फैल गया। बहुत दिनों के बाद आ गया, भैया ये पूरा तेरा ही है, चल ले जा, ये पूरे जानवर ना है, तेरे पैसे के, चल सबको ले जा। क्या मजाक कर रहे हैं सेठ साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, अरे तेरे पैसे से मैंने सब कारोबार, जा सबको ले जा। अल्लाह बस तुझको राजी करने के लिए मैंने सब दे दिया। कारोबार वालों के लिए भी बड़ा मसला है। जन्नत खरीद सकते हैं आप, मुसीबत में अगर फंसे हैं ना तो कारोबार में भी सच बोल कर और इंसाफ करके मुसीबत से आप निकल सकते। अल्लाह मैंने दे दिया, आज मुसीबत में फंसा, अल्लाह निकाल दे। तो जो बुराई से रुक जाएगा, गलत काम नहीं करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को सुन लेगा। अगर हम और आप चाहते हैं हमारी दुआ में तासीर पैदा हो जाए तो अपने अंदर खूबियां पैदा कीजिए, गलत काम नहीं। तो मिसाली नौजवान है। मिसाली नौजवान कौन है? अच्छा नौजवान कौन है? बेहतरीन नौजवान कौन है? बेहतरीन नौजवान तो वो है कि उसको जहां डाला जाए वहीं वो दीन का काम करता रहे। जहां डाला जाए, आप लोग काबिल मुबारकबाद है माशाअल्लाह, जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है और जितने लोग आए हुए हैं माशाअल्लाह बड़े शौक से जज्बे के साथ सुन रहे हैं। जहां भी डाला जाए, जिस हालत में डाला जाए, जाना गवारा है, लेकिन काम एक ही करेंगे। आपको मालूम है कभी कभी ऐसा भी होगा, नाहक पकड़ा जाएगा, इल्जाम थोपा जाएगा, अंदर बंद किया जाएगा। अरे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया है तो अगर हमें और आपको डाला जाता है तो बड़े खुश नसीब है भाई, अमर हो गए, अमर हो गए। अरे कल क़यामत के दिन अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ होंगे जिनको जेल खाने में डाला गया है, खुश नसीब है वो लोग। जरा हमको उम्मीद की किरण लाना है, अरे आखिरी में कम से कम नंबर तो आएगा। अरे नाहक इल्जाम लगा के इनको भी डाला गया था। अगर कोई हमको लेमू दे तो हमको क्या करना है? कोई हमको लेमू दे तो हमको क्या करना? लेमू खट्टा होता ना, तो लेमू दे तो क्या करने? अरे ये सब खट्टे खट्टे की बात करते। कोई हमको लेमू दे तो हमको चीनी लाने का, शक्कर लाने का और जरा पानी लाने का और लेमू को काट के उसमें गाड़ लेने का। पहले खट्टा था, अब वो शरबत बन गया, मीठा हो गया। कोई हमको अंदर डालता है, डाले, काम एक ही करना है, इतना काम करो, इतना काम करो, इल्जाम सब साफ सफाई करके निकालेंगे। क्या काम है? सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39, या साहिबा इस्सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन मिनल्लाहिल वाहिदिल क़हार। ऐ मेरे जेल के साथियों ये बतलाओ, बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या एक अल्लाह? तौहीद का दर्स देना, एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। क्या दर्स है? जितने लोग अंदर गए अमर हो गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जेल में डाले गए। अगर हमें कोई डालता, कोई हर्ज की बात नहीं, लिस्ट में नाम आ जाएगा, खत्म। डालना है डाले, वहां रहेंगे, काम एक ही करेंगे, ठीक है। जब निकले इमाम अहले सुन्नत वल जमात कहलाए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जेल में डाले गए। जब निकले, अरे पूरे जेल ही में लिख दिया किताब। हाँ, कौन डाले गए? मौलाना अबुल कलाम आजाद, महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर की जेल में 1942 से 1945 तक आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में डाले गए। जेल से बाहर आए तो गुबारे खातिर नामी किताब लिख कर आ गए। तो वही है, कोई लेमू देता है तो चीनी खरीद लीजिए, जरा सा ले आइए और शरबत बना के पी जाइए। उनको काम अपना करने दीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जिंदगी गुजारने का। अरे अब वो ख्वाब जो बताया था ना, 2 आदमी तो ख्वाब पूछा था, वो मैंने ये ख्वाब देखा, एक का सर काट रहा हूं, वो पिला रहा हूं। जा बादशाह को बताना कुछ ऐसा कुछ ख्वाब था, क्या बताना? भूल गया। अबे तेरा सर काटा जाएगा, वो चिड़िया खा रही है ना, तेरा सर काटा जाएगा। तू पिला रहा है, मतलब ये कि तू बच जाएगा, बादशाह को पिलाएगा।
چل تو بچ گیا، تیرا سر کاٹ دیا، ذرا میرے بارے میں بتانا۔ اب اس سے دیکھیں کتنے مسئلے نکلتے ہیں، بتانا۔ شیطان نے بھلا دیا، آج کل سفارش ہوتی ہے بھیا کرنا، کرے جو کرنا ہے کرے، بھائی بتانا کرنا، بھول گیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا موٹی موٹی گائے کو دبلی گائے کھا رہی ہے، تو وہ آدمی جو تھا چھوٹ گیا تھا کہ بادشاہ کو پلائے گا، اس کو یاد آ گیا ارے یوسف تو ہے جنہوں نے خواب کے بارے میں بتایا تھا، چلتے ہیں پوچھنے۔ اب وہ 7 سال 9 سال 14 سال گزر چکا ہے، زنا نہیں کیا تو جیل میں ڈالے گئے، کون؟ یوسف علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ناک پکڑا گیا، جالا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کام اپنا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں آئے خواب پوچھا، خواب کی تعبیر بیان کی، کہا آپ جیسا آدمی، بادشاہ نے کہا آپ جیسا آدمی جیل میں بند رہے، آئیے ہمارے ساتھ، میں نہیں نکلوں گا، یہ دلیل ہمارے لیے۔ سن لیجیے آیت نمبر 51 آیت نمبر 52۔ نہ میں نکل نہیں سکتا ہوں، کیوں نہیں نکلوں گا؟ الزام جو لگا ہے، ارے جب تک الزام نہیں دھلے گا ہم جیل سے نہیں نکلیں گے۔ الحمدللہ ہمیں بھی عدلیہ پر بھروسہ ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جن کو ناک پھنسایا گیا، ایک دن انصاف ملے گا، نہیں نکلیں گے جب تک الزام نہیں بھولے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی بالآخر جس نے الزام لگایا تو کہا الآن حسس الحق انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، حق واضح ہو گیا جو میں نے ہی بہلایا پھسلایا تھا۔ زلیخا نے کہا یہ سچے، بالآخر کہنا پڑے گا یہ الزام ہم نے توپا تھا، لیکن یہ نوجوان بہت اچھا ہے۔ تو 14 سال کے بعد بھی لوگ چھوٹ کے چلے آتے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا، ارے بھائی ہمارا ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کی لائن میں کبھی تو کبھی نمبر لگ ہی جائے گا۔ پیغام ہے ان کے ماں باپ کے نام، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آزما رہا ہے، یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا۔ مثالی نوجوان وہ ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے۔ میں ایک آدھ دو باتیں بیان کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا۔ مثالی نوجوان وہ ہے جو آنے والی جتنی بھی تکلیف ہے برداشت کر لے، وقت کی قدر کرے، وقت کو برباد نہ کرے، سب کچھ لگا رہے، یہ کر لے، کیا معلوم کب کیا ہو جائے، بڑھاپا تب کس کو ملا، نہیں، جوانی میں سب کچھ کرنا۔ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وہ جلال و آتش و برق و صاحب پیدا کر، وہ جلال و آتش و برق و صاحب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ کیوں ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے، کوئی کرے گا تو ہم کریں گے؟ نہیں، آپ سے جو ہو رہا ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے آگے بڑھیے، کام کیجیے، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آگے آنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، تبھی کام بنے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، ربنا حم لنا، اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے ہمارے لیے آسانی فرما دے اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ کہ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے، اچھی اولاد بنانی ہے، پھر اسی طرح اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے، اچھے نوجوان بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، اللہ دم حیات کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔